الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب، اور یہ آپ کی اسمارٹ اردو کی 5ویں کتاب ہے۔ سبق ہوشیار باش، یہ آپ کا سبق ہے جس کو آپ کو پڑھ کر سنایا گیا تھا، اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح بچوں کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور کبھی کسی بھی انسان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی اجنبی انسان سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے آپ لوگ بہت سارے سوالات جو آپ کو کتاب میں ہی کرنے کے لیے دیے گئے تھے، میں نے آپ کو کروائے تھے۔ آج میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ کرواؤں گی جو سوال نمبر 7 ہے۔ اس میں دیا گیا ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھیے انشاء پردازی میں، اور یہ کام آپ کریں گے اپنی قواعد کاپی میں۔ آئیے میں آپ کو سبق کا خلاصہ لکھواتی ہوں۔ جی بچوں، یہ ہے آپ کا سبق، عنوان سبق ہوشیار باش۔ آپ جماعت کا کام لکھیں گے اور تاریخ آپ اپنی اسی دن کی لکھیں گے جس دن آپ یہ کام اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، خلاصے کی ہیڈنگ ڈالیے۔ سبق ہوشیار باش میں ہمیں بتایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ کبھی کسی بھی اجنبی انسان سے کوئی بھی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ ہمیشہ سمجھداری سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کسی بھی بڑے سے مشورے لینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی آپ کو جیسے کہ کوئی چیز مفت میں دے، کھانے کے لیے دے، تو آپ اس کو بیٹا اسے لینے سے گریز کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اگر آپ کو باہر مل رہا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہو اور آپ کو صحیح چیز دے رہا ہو کھانے کے لیے۔ تو آپ کو جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو آپ اپنے بڑوں سے فوراً رابطہ کریں اور ان سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر ہم دیکھیں جس میں مظاہرہ کرتے ہو اپنے کسی بڑے سے مشورہ لینا چاہیے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اپنے والدین سے چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ کبھی بازار میں اگر ہم اپنے والدین سے بچھڑ جائیں تو حوصلے سے کام لیتے ہوئے فوراً بازار میں موجود گارڈ سے مدد لینا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی اگر ہمیں لالچ دے کہ ہمیں کہیں جانے کا یا کوئی غلط کام کرنے کے لیے زور دے کہ آپ میرے ساتھ چلو ورنہ میں آپ کو اچھا نہیں ہوگا، میں آپ کی کوئی بات کہہ کے آپ کو وہ بلیک میل کرے کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے یا یہ نہیں کھاؤ گے یا یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ کے ماں باپ کو بتا دوں گا، تو کوشش کریں کہ آپ خود سے وہ بات اپنے ماں باپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو کوئی اور دوسرا بلیک میل نہ کرے۔ کبھی بھی کوئی اگر ہمیں لالچ دے کہ ہمیں کہیں جانے کے یا کوئی کام غلط کرنے کے لیے زور دے تو فوراً زور سے بول کر نہ صرف اسے منع کریں بلکہ اپنے والدین یا استاد کو آگاہ کریں، یعنی کہ مدد لیں اپنے کسی بڑے کی، بھلے وہ استاد ہوں، والدین ہوں، ان کی بڑے مدد لیں، آپ کے بھائی بہن ہوں۔ آپ کسی بڑے کو آگاہ کریں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ چھوٹی سی بات چھپانے کے خاطر جھوٹ بولیں گے، ماں باپ کو نہیں بتائیں گے، تو کسی بھی بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیشہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک ٹیچر نے کس طرح اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بے وقوفی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے، یعنی کہ باحفاظت رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ کوئی آپ کو بلیک میل کرے یا آپ کو لے جانے کی کوشش کرے، آپ فوراً سے اس کو زور سے بول دیں گے نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ یا میں یہ کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی آپ کو مفت چیز دے کے اگر لالچ دے تو وہ بھی آپ اس میں نہ آئیں اور فوراً اپنے بڑوں کو بتائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ تو سبق کا خلاصہ ہے، سبق ہوشیار باش کا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بیٹا یہ سبق کا خلاصہ آپ نے اپنی قواعد کاپی میں لکھنا ہے، جو آپ کی قواعد کی کاپی دی گئی ہے اس میں آپ یہ کام کریں گے، سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اردو ادب کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ٹائٹل پیج بنا کے آپ نے نئے الفاظ اتارنا ہے۔ سبق ہوشیار باش کے نئے الفاظ ہیں تعظیماً، خیر خواہ، تعلق، رابطہ، اجنبی، رقہ، پریشان، اثنا، مبتلا۔ یہ مشکل نئے الفاظ ہیں جنہیں کہتے ہیں نئے الفاظ، یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے ہوشیار باش کا، اس کے بعد آپ نے یہ نئے الفاظ اپنی کاپی میں کرنا ہے۔
بیٹا نئے الفاظ اتار لینے کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 ہے جیسے کہ آپ کو دیا گیا ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ بھی آپ نے کتاب میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے ہوشیار باش کا، اس کے بعد آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے تھے نئے الفاظ، آپ کو ابھی جو بتائے ہیں میں نے وہ نئے الفاظ آپ نے کرنا ہے اپنی اردو ادب کاپی میں، اور اس کے بعد آپ نے دیے گئے الفاظ کے جملے بنانا ہے۔ جی ہاں، نئے الفاظ کے بعد آپ نے جملے بنانا ہے۔ خوش گپیوں، اجنبی، مبتلا، خیر خواہ، حماقت، گفتگو۔ جی ہاں، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خوش گپیوں کا معنی ہے ہنسی مذاق میں باتیں کرنا، خوش مزاجی سے باتیں کرنا، خوش گپیاں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اجنبی، اجنبی کا مطلب ہوتا ہے ناواقف، ناآشنا، یعنی کہ جس کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ اجنبی شخص ہوتا ہے۔ مبتلا، مبتلا کا مطلب ہوتا ہے گھرا ہوا، یعنی کہ الجھا ہوا یا اس کسی چیز میں انوالو ہونے کو کہتے ہیں، گھرا ہوا کہتے ہیں مبتلا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا دوسرا لفظ ہے خیر خواہ۔ خیر خواہ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی چاہنے والا، جو آپ کا بھلا چاہتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے خیر خواہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے آپ کا حماقت۔ حماقت مطلب بے وقوفی، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے ان کے الفاظ لکھیں گے، اس کے بعد ان کے معنی لکھیں گے اور پھر اس کے جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ حماقت، حماقت کا مطلب بے وقوفی، ٹھیک ہے، بے وقوفی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آ گیا ہے گفتگو۔ گفتگو مطلب بات چیت کرنا، کسی سے بھی بات کرنا، کوئی بھی بات چیت کرنا، اس کو گفتگو کہلاتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں جو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خوش گپیوں جیسے کہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، اس کا جملہ آپ یہ بنا سکتے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، ٹھیک ہے نا، یا میں اپنی امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا تھا۔ اجنبی، ہمیں کبھی کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ مبتلا، مبتلا کا مطلب ہوتا ہے گھرا ہوا، الجھا ہوا۔ آج کل میں اپنے اسکول کے نہیں، مگر اس میں مبتلا کا نہیں کریں گے، آپ مبتلا کا اس میں خود سے آپ کوئی جملہ بنائیں گے۔ مبتلا کا مطلب ہوتا ہے گھرا ہوا، الجھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ میں آج کل بہت سارے کاموں میں بہت سارے کام ایک میں مبتلا ہوا ہوں، یعنی کہ گھرا ہوا ہوں، الجھا ہوا ہوں، اس طرح بنا سکتے ہیں۔ یا کوئی اور بھی کام بنا سکتے ہیں کہ میں جب اسکول پہنچا تو میں اچانک سے بہت سارا کام دیکھ کے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یہ دیکھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا میرے دوست احمد کے گھر آنے سے میں ایک دم سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اچانک سے آپ کا کمرہ پھیلا ہوا تھا اور آپ کا دوست آ گیا تو آپ پریشانی میں گھر گئے۔ خیر خواہ کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خیر خواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا بھلا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا بھلا چاہنے والا، آپ کا بھلائی چاہنے والا۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حماقت، بے وقوفی، ہمیں کوئی حماقت نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں کبھی حماقت سے کام نہیں لینا چاہیے، بے وقوفی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ گفتگو مطلب بات چیت، ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات چیت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کا کام تھا جو آپ کو اردو ادب کاپی میں کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے لکھوایا ہے جو آپ قواعد کاپی میں لکھیں گے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔